مدینہ 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 مدینہ۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر مدنی ازہری نیٹ ورک کو ابھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا۔ پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، اور دنیا کے سارے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ اور اس شعر میں سچائی ہوگی تو مہووا کے نوجوان سنی غیور مسلمانوں یہ دنیا والوں کو پیغام دے رہے تھے کہ آج تک ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں ہم ایمان کے کمزور ہیں، یہ صحیح ہے، ہم بے نمازی ہیں، یہ صحیح ہے، ہمارے پاس دولت کی کمی ہے، یہ صحیح ہے، ہمارا کوئی رہبر نہیں، یہ صحیح ہے، ہمارے محلے میں مسجدیں نہیں، یہ صحیح ہے، لیکن آج اللہ نے ہمارے دل میں وہ محبت پیدا کر دیا کہ جاؤ تم میرے نبی کی محفل سجاؤ، میں تمہاری دنیا کو قسم خدا کی یہ شاعر نے کہا ہے بڑی اچھے انداز میں کہ یہ اسلام سینہ بسینہ نہ ہوتا، یہ اسلام سینہ بسینہ نہ ہوتا، خدائی کا ایسا قرینہ نہ ہوتا، اور زمین آسمان چاند سورج ستارے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ بے شک اور گویا یہ سنی غیور مہووا کے مسلمان یہ کہہ رہے ہیں اختر رضا یہ تو سچ ہے کہ آج ہم نمازوں سے دور ہیں، ہم توبہ کر کے نماز پڑھیں گے، ہم قرآن سے دوری بنائے ہیں، ہم توبہ کر کے قرآن کی تلاوت کریں گے، لیکن اگر کوئی بھی ظالم آ کے یہ کہے کہ نبی کی محبت اپنے سینے سے نکال دے تو گویا ہم تمامی لوگ یہ پیغام دیں گے اور ہم دعا سننی ہے کہ جو مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں اور سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے ہیں نہیں۔ اور جو ان نوجوانوں کے چہرے پہ آج تک داڑھی نہ آئی تو لیکن رکھے نہیں، میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہوں، پروردگار جن لوگوں نے اس محفل میلاد کو سجانے میں اپنے حلال کمائی سے جو کچھ بھی دیا ہے، جتنا بھی دیا اللہ تعالیٰ اس سے کم 100 گنا اس کی بھی دولت میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو لوگ علماء اہل سنت کے انعامات سے نواز رہے ہیں پروردگار ان کی بھی کمائی میں بے انتہا برکتیں عطا فرمائے۔ آج یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس اس لیے رکھا گیا ہے کہ جب معاشرے میں کوئی برائی پھیل جائے، جب معاشرے میں کوئی برائی ہونا شروع ہو جائے تو اصلاح کرنے کے لیے علماء اہل سنت کو بلایا جاتا ہے۔ آج بھی علماء اہل سنت کو بلایا گیا ہے، پڑرونہ کی سرزمین سے مولانا ناصر حسین نظامی بھی تشریف لا رہے ہیں، اب تو کرتے ہیں غلامی۔ یہ دو باتوں پہ میں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ وہ 313 کون تھے جن کے ہاتھوں میں پوری دنیا کی حکومت تھی؟ آج ہم کروڑوں کون ہیں جن کے پاؤں میں غلامی کی زنجیر؟ 313 تھے جب میدان میں اترتے تھے تو کبھی 10,000 کا لشکر بھاگتا ہوا نظر آتا تھا، کبھی 20,000 کا لشکر پیچھے ہوتا ہوا نظر آتا تھا۔ وہ 313 کون سے ایسے لشکر تھے نبی کی کتنی محبت اپنے سینوں میں بسا کے رکھے تھے کہ پوری دنیا کی ان کے اوپر پوری دنیا کی حکومت ان کے ہاتھوں میں دے دیا۔ میں آپ کو پوچھ
पूछना चाहता हूँ, वो 313 कौन ऐसे मुसलमान थे जो एक वक्त ऐसा भी था कि पूरी दुनिया पे हुकूमत किया करते थे, और वक्त का शायर भी बोल पड़ता था कि जब 313 थे तो रस्ता था जमाना, तो करते हैं गुलामी। आखिर वजह क्या है मुसलमानों? आज हमारे मुआशरे में किस चीज की कमी है? आखिर हम आज किस वजह से इस नाम से पहचाने जा रहे हैं? नबी का कलमा पढ़ने वाले तो हम हैं, नबी के ऊपर जान लुटाने वाले तो हम हैं, नबी की मोहब्बत में अपने गर्दन को कटाने वाले हम हैं, नबी के ऊपर उतरी हुई कुरान की तिलावत करने वाले हम हैं, लेकिन आज भी हमारे पाँव में गुलामी की जंजीर बांधी गई है। कल भी मुसलमान नमाज पढ़ रहा था, आज भी मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं। कल भी मुसलमान कुरान की तिलावत कर रहा था, आज भी मुसलमान कुरान की तिलावत कर रहा है। कल भी मुसलमान मस्जिदों को आबाद कर रहा था, आज भी मुसलमान मस्जिदों को आबाद कर रहा है। कल भी मुसलमान अज़ान दे रहा था, आज भी मुसलमान अज़ान दे रहा है। कल भी मुसलमान तालीम हासिल कर रहा था, आज भी मुसलमान तालीम हासिल कर रहा है। महुआ के गुरु वही और सुन्नी मुसलमानों में पूछना यह चाहता हूँ, कल का मुसलमान जब नमाज पढ़ रहा था उनके हाथों में पूरी दुनिया की हुकूमत हुआ करती थी। कल का मुसलमान जब रब के सामने अपने सर को सजदे में टेकता था तो अल्लाह ताला ने उनके हाथों में पूरी दुनिया की हुकूमत दे दिया था। कल का मुसलमान जब कुरान की तिलावत करता था तो कसम खुदा की अल्लाह ने पूरी दुनिया का बादशाह उन्हें बना दिया। आज भी मुसलमान कुरान की तिलावत कर रहा है, आज भी मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, आज भी मुसलमान कुरान को अपने सीने में बसा रहा है। लेकिन यही मुसलमान है जुमे के दिन जाता तो है, सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ के ऐसा भागता है जैसे किसी जेल से किसी कैदी को छोड़ा जाता है, और वो कैदी ऐसा भागता है जैसे आज का मुसलमान मस्जिदों से 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद भागता है। मुसलमानों, एक वक्त ऐसा भी आता है जब मुसलमानों 313 थे तो रास्ता था समाना, आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। कभी इस चीज पे आपने कभी अपनी नजरों को डाला है? आखिर वो 313 कौन थे और आज हम करोड़ों कौन है? फर्क इतना है, वो 313 जो थे उनके सीने में ईमान मजबूत था, के मुसलमान थे, नबी के ऊपर सर नबी के जान नाम पे जान लुटाने वाले मुसलमान हैं। आज भी मुसलमान तो मौजूद है, अपने गाड़ी पे लोग बैठाते हैं और बैठाने के बाद एक बीरा पान खिलाकर और कह देते हैं इंसान तू झूठ बोल दे, मैं फला जगह हूँ। वो इंसान एक जोड़े पान में अपने ईमान को बेच डालता है और फोन लेके झूठ बोलना शुरू कर देता है। एक प्लेट बिरयानी मुसलमान खिला देता है और दूसरा मुसलमान उसके लिए झूठ बोल देता है। लेकिन कल के मुसलमानों के सीने में इतना कमजोर ईमान नहीं था। आज भी मुसलमानों के दुश्मन मौजूद है, कल भी मुसलमानों के दुश्मन मौजूद थे, आज भी मुसलमानों को ललकारा जाता था, ललकारा जाता है, कल भी मुसलमानों को ललकारा जा रहा था। लेकिन आज मुसलमान अपने ईमान का इतना कमजोर है कि कल तक जब मुसलमानों के ईमान को ललकारा गया और उनके गर्दनों पे तलवारों को रख के कहा गया इंसान तो नबी से मोहब्बत करता है, मुसलमान सीना ठोक के कहता है हाँ हाँ हम तो नबी के आशिक हैं। तो सालिम जो दुश्मन मुसलमानों के हुआ करते थे वो कहते थे तू नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे वरना तेरे गर्दन को उड़ा दिया जाएगा। तो उस वक्त के मुसलमान ये कहते थे अरे सालिम तू मुझे मारना चाहता है, मेरे गर्दन को उड़ा डाल, लेकिन ये गमारा ना करना, मैं अपनी नबी की मोहब्बत अपने सीने से निकालूंगा। और सालिम जब कहते थे देखते थे कि अब ये मुसलमान पिघलने वाले नहीं है, उनके छोटे छोटे बच्चों को आगे कर दिया जाता था और आगे करने के बाद ये सालिम उन मुसलमानों के बच्चों के साथ गर्दन पे तलवारों को रख देते थे और ये कहते थे इंसान अब तो अपने नबी की मोहब्बत अपने सीने से निकाल दे, नबी से मोहब्बत करना छोड़ दे। उस वक्त के मुसलमान ये कहते थे अरे सालिम अरे मेरे पास तो एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, अरे तू मेरे पूरे घर पूरे खानदान को तू लुटा डाल, पूरे खानदान को निस्तो नाबूद कर दे, लेकिन मुझसे ये नहीं होगा, मैं अपनी नबी की मोहब्बत अपने सीने से निकाल दूं। और जब सालिमों ने देखा अब मुसलमान पिघलने वाले नहीं हैं, उन मुसलमानों को इकट्ठा करके और कहो है ऐ नादान अब तो नबी की मोहब्बत करना छोड़ दे वरना तुझे भी खत्म कर दिया जाएगा और तेरे खानदान वालों को भी खत्म कर दिया जाएगा। तो उस वक्त के मुसलमानों ने कहा अरे जालिम सुन सुन, अरे लाशों के समंदर ही भले सामने रख दो, ईमान के शहदाई नहीं रहेंगे, जिंदा करो मार दो फिर भी ये कलमा रसूल पाक का पढ़ते ही रहेंगे।
کلمہ رسول پاک کا پڑھتے ہی رہیں گے. اور صرف ان لوگوں کا ایمان ہی مضبوط نہ تھا، اس وقت مسجدیں کچی تھی، مسجدوں میں ٹائلز نہیں لگے تھے، مسجدوں میں پنکھوں کا انتظام نہ تھا، لائٹ اور چراغ کا انتظام نہ تھا. لیکن وائر سنی غیور مسلمانوں، جب کتاب کا مطالعہ کرو گے تو پاؤ گے کہ جب مسجدیں کچی تھی تو پکے نمازی تھے، آج مسجدیں پکی ہیں تو کچے نمازی ہیں. آج کچھ ایسے بھی نمازی ہیں جو یہ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، ہماری دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتی ہے. ہم روزانہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں لیکن پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، پروردگار نے ہم تمامی مسلمانوں کے اوپر 5 وقت کی نمازوں کو فرض کیا ہے، ہم کتنی مرتبہ میں نماز ادا کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، اور جب رب کو راضی کر لیں گے یقیناً تو دنیا والے بھی ہماری قدم کو چومیں گے اور آخرت میں بھی ہمارا بیڑا پار ہوگا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں، دنیا میں اگر کوئی مولوی تعویذ دے اور تعویذ لینے والا نماز کا پابند نہیں ہے تو قسم خدا کی اس کی تعویذ کام نہیں آ سکتی ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہو سکتی ہے. اگر انسان چاہتا ہے دنیا میں اونچا مقام پانا تو سب سے پہلے نماز کی پابندی کرنی پڑے گی اور رب کو راضی کرنا پڑے گا، اور جب رب راضی ہوگا تو یقیناً دنیا والے بھی ان سے راضی ہوں گے، اور یقیناً جب رب راضی ہوگا ہمارا بیڑا بھی پاک. آج اصلاح معاشرہ کانفرنس کتنی مائیں بہنیں ہماری ہیں جو نماز کی پابند ہے. مزار پہ جانے کے لیے سب سے پہلے فرسٹ نمبر ان کا آتا ہے، میلے میں جانے کے لیے سب سے پہلے تیاریاں ہوتی ہیں، مزار پہ جانے کے لیے سب سے پہلے تیاریاں ہوتی ہیں، بازار جانے کے لیے سب سے پہلے تیاریاں ہوتی ہیں. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں، آپ ذرا یہ تو بتاؤ کہ جو عورتوں کو، جن عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم اسلام نے دیا ہے، انہی عورتوں کو آپ گھر پہ رہ کے بازار میں بھیجتے ہو، اور قسم خدا کی جب وہ عورتیں بازار میں جاتی ہیں تو بازار میں اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، بری چیزیں بھی ہوتی ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں. ان ماں بہنوں کو اچھی نگاہوں سے بھی لوگ دیکھتے ہیں، بری نگاہوں سے لوگ دیکھتے ہیں. لیکن یہ دنیا میں یہ فیشن کس نے پھیلایا ہے؟ اگر کوئی اسلام کو سمجھ جائے تو قسم خدا کی کسی غیر مرد کے سامنے اپنی عورت کو آواز بلند نہیں کرے گا، اور جب آواز بلند نہیں کرے گا تو قسم خدا کی اس کے پیٹ سے غوث پاک تو نہیں لیکن غوث پاک کا غلام ضرور پیدا ہوگا. ہماری ماں بہنوں کو بھی چاہیے، کچھ مائیں بہنیں تو ایسی بھی پیدا ہوئی ہیں تب سے لے کر آج تک کبھی نماز پڑھوے نہیں کی، اور پتہ کر لیا جائے کہ میلہ کہاں کہاں لگتا ہے تو لکھ کے رکھی رہتی ہے، بلند شاہ میلہ ہے، یہ درگاہ کا میلہ ہے، یہ وہاں کا میلہ ہے، یہ وہاں کا میلہ ہے. لیکن اگر انہی ماں بہنوں سے پوچھا جائے، اے ماں بہن، پروردگار نے کہا ہے کہ جنت کی کنجی نماز ہے، اور جب تم آنا تو نماز کی کنجی لے کر آنا، جنت کی کنجی لے کر آنا. ماں بہنیں ذرا بتا تو صحیح کہ پروردگار نے کتنے وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض کیا ہے؟ تو ماں بہنیں کہیں گی مجھے نہیں معلوم ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اگر کسی گھر کی عورتیں اچھی ہو، کسی گھر کی عورتیں نیک ہو، کسی گھر کی عورتیں پاک صاف ہو تو قسم خدا کی کبھی شیطان ان کے گھر میں وسوسہ نہیں پیدا کر سکتا ہے. آج جو طلاق کی نوبت آتی ہے، آج جو میاں بیوی لڑنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی انسان اس وظیفے کو اپنا لے. اگر کسی کی بیوی ناراض چل رہی ہے، یا کسی کی بیوی ہمیشہ ناراض ہو جاتی ہے، یا کسی کی بیوی بات پہ غصہ کرتی ہے، تو شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اس سے سلام کر لیا کرے. اور جب سلام کر لیا کرے گا بیوی جواب دے دیا کرے گی، اور آمنے سامنے دونوں سامنے ہوں گے اور دونوں کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی تو پروردگار ان دونوں کے مسکرانے کی وجہ سے ان دونوں کی مغفرت بھی عطا فرمائے. آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ کمی آج ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں اینڈرائیڈ موبائل ہے. میں صاف لفظوں میں کہوں گا، کوئی میرا بھائی جس کا بیٹا 18 سال کی عمر کا ہو گیا ہو اور 18 سال کی عمر میں اس کے ہاتھوں میں اینڈرائیڈ موبائل موجود ہے، کبھی اس نے پوچھا ہے بیٹا
تیرے موبائل کے اندر کیا کیا موجود ہے؟ آخر کیا ایسی چیز کون سی ایسی تحفہ تم نے انمول تحفہ اس موبائل کے اندر رکھا ہے کہ اتنا گاڑھا اتنا مضبوط لا کر رکھتا ہے کہ دکاندار والا بھی پریشان ہو جاتا ہے، چور بھی اس تالے کو نہیں کھول پاتا ہے، سافٹ ویئر اس کے لیے الگ سے ڈاؤن لوڈنگ کی جاتی ہے، تب جا کے اس تالے کو کھولا جاتا ہے۔ اے نوجوان بھائیوں ذرا سوچو تو صحیح کہ کربلا کے میدان میں حسین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کٹا ڈالے، اپنے نوجوان بچوں کو لٹا ڈالے، لیکن اسلام کے پرچم کو نیچے نہیں ہونے دیا۔ اے سنی ہوئیوں اور مسلمانوں جن کے ہاتھوں میں کل تک قرآن تھی وہ پوری دنیا کے اوپر حکومت کیا کرتے تھے۔ بیٹا ہے 12 سال کا بیٹا ہے 18 سال کا بیٹا ہے، ماں باپ نے پیسے کا انتظام کر کے اس کے ہاتھوں میں اینڈرائیڈ موبائل کا انتظام کر دیا ہے۔ ماں باپ نے جیسے ہی موبائل کا انتظام کیا ہے، بیٹے نے ماں سے لڑ کر ایک جیو کا سیم لے لیا ہے، اور جب جیو کا سیم لیا ہے نا تو اس جیو کے سیم کی وجہ سے اپنے موبائل میں فری فائر ڈاؤن لوڈنگ کر دیا ہے۔ آج کے مسلمان ایسا موجود ہے جہاں دیکھو، جس گلی میں دیکھو، جس چوراہے پہ دیکھو، جہاں کتا بھی بیٹھنا مناسب نہیں سمجھتا ہے، آج وہاں ہمارے نوجوان لوگ وہاں بیٹھ کے اینڈرائیڈ موبائل چالو کر کے فری فائر کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جہاں کتا اگر بیٹھتا ہے تو اپنے پوچھ سے اس جگہ کو جھاڑ کے بیٹھتا ہے، لیکن ہمارے نوجوان اسی جگہ پہ بیٹھ کے اپنی قیمتی اور زندگی کو اس وقت لٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں ان نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا، ارے جتنا دیر آپ اپنے موبائل کو چلانے میں مست رہتے ہو، نبی کی محبت میں مسجد میں جانے کے لیے اپنے دل کو لگا لو۔ قسم خدا کی جب تم اپنے موبائل کو کھولو گے دل نہ لگے گا تو سمجھ جانا کہ نبی کی محبت میں ہمارا دل مسجد میں لگ گیا ہے، اور جب مسجد میں لگ جاوے گا تو قسم خدا کی اور نوجوانوں کے ہاتھوں میں پروردگار حضرت عباس علم بردار کی طاقت ہماری باتیں تلخ تو ہیں لیکن یہ سچائی ہے میری ماں بہنوں بھائیوں۔ آج عورتوں کا بگڑنے کا ماحول بھی ہی اینڈرائیڈ موبائل ہے۔ آج بچہ جو نافرمان ہو رہا ہے اس کی وجہ بھی موبائل ہے۔ آج جو نوجوان مسجدوں سے دور ہیں اس کی وجہ بھی موبائل ہے۔ آج جو نوجوان بے روزگار ہیں اس کی وجہ بھی موبائل ہے۔ جو بچے اپنے باپ سے زبان درازی کرتے ہیں اس کی وجہ بھی موبائل ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں موبائل کیسے ہے۔ کل تک جب بچہ چھوٹا تھا ماں کھانا بناتی تھی، بیٹا روم کے اندر رو رہا ہے، کمرے کے اندر رو رہا ہے، بیٹے کی رونے کی آواز پہنچتی ہے، ماں کھانا بنانا چھوڑ دیتی ہے، روٹی جل رہی ہے جل جائے، سبزی رکھی ہے جل جائے، چاول رکھی ہے جل جائے، لیکن اپنے بچے کے رونے کو گوارا نہیں سمجھتی ہے، وہ دوڑے دوڑے آتی ہے، اپنے بچے کو اٹھاتی ہے، اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، اور جب تک بچہ خاموش نہیں ہوتا ہے تب تک اپنے بچے کو اپنے سینے سے چپکا کر اس کو میں نے پوچھا، اے ماں تیرا بچہ رو رہا تھا، اس طرف روٹی جل رہی تھی، تو نے روٹی جلنا بہتر سمجھا، لیکن اپنے بچے کو تو نے اٹھا کر اپنے سینے سے کیوں لگا لیا؟ یہی بیٹا کل جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی اور بیٹا کمانے لائق ہوگا تو یہی بیٹا اچھی زندگی پا کر ہماری خدمت بھی کرے گا، اور جب ہماری خدمت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا اسلامی معاشرہ کانفرنس مسلک اعلیٰ حضرت مزدار اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج جو حسینیہ کمیٹی کے نوجوانوں نے اس محفل کو سجایا ہے نا، ان کے دل میں کوئی لالچ نہیں تھی، ان کے دل میں کچھ پیسے بچانے کی لالچ نہ تھی۔ میں نے جب پوچھا ہے حسینی کمیٹی کے لوگوں ذرا یہ تو بتاؤ، تم نماز تو نہیں پڑھتے ہو یہ سچ ہے، لیکن نبی کی محفل کیوں سجا رہے ہو، نبی کی محفل کیوں منا رہے ہو، نبی کی محفل کیوں چراغاں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ آج تک میرے محلے میں، میرے گاؤں میں، میرے علاقے
में, मेरे कस्बे में आज तक कभी भी जश्न ईद मिलाद उन नबी का बड़ा सा प्रोग्राम नहीं हुआ है। आज हम लोगों ने सोचा नबी की महफिल हम तो सजाते हैं लेकिन छोटे पैमाने पे सजाते हैं, आज सजाया जाए तो दूर दराज से उलमाए अहले सुन्नत को बुलाया जाए। और जब मैंने उनसे पूछा कहां से बुलाना चाहते हो तो उन्होंने कहा जो एक नंबर का मुकर्रिर हो कारी मोहम्मद नासिर हुसैन निजामी के ऊपर फोन किया कि ऐसे नौजवान हैं जो गोया ये बताना चाहते हैं कि अगर लाशों के समंदर ही भले सामने रख दो ईमान के शहदाई तो बढ़ते ही रहेंगे। अरे 100 बार हमें जिंदा करो मार दो फिर भी कलमा रसूल पाक का पढ़ते ही शुरू किया था महफिल को सजाने में तो अच्छे लोग भी जुड़े बुरे लोग भी जुड़े, लेकिन जब जुड़ना शुरू कर दिए हैं ना तो लोगों ने कहा कि इस महफिल मिलाद को दूर कर दिया जाए, वक्त को आगे बढ़ा दिया जाए। लेकिन मैंने कहा नहीं, जिस वक्त पे रखा गया है उसी वक्त पे रखा जाएगा। इसलिए मौलाना नासिर निजामी साहब पड़ौना की सरजमी से आवेंगे और जब लोगों के दिलों में अपने मोहब्बत भरी पैगाम को डालेंगे तो हो सकता है अल्लाह ताला किसी को तौफीक दे दे, कोई नमाज के पाबंदी करना शुरू कर दे, जिनके चेहरे पे आज तक दाढ़ी न हो सकता है इनकी बयाना से वो तौबा करके अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाना शुरू कर दे। जो माँ बहने कल तक मेला जा रही थी हो सकता है वो तौबा करके अपने घरों में रहना शुरू कर दे। मैं पूछना यह चाहता हूँ जब इन नौजवानों ने हौसला बढ़ाकर यह पैगाम दिया था और कहा था अरे हम तो हुसैनी हैं, तो मैंने इन नौजवानों के लिए एक शेर भी लिखा है कि आजमाना है तुझे तू आजमा ले टोक के, रुक नहीं सकते कभी हम, देख लेना रोक के। अरे मुंह छुपाना हो यजीदी बुज़दिलों का काम है, अरे हम हुसैनी हैं कहेंगे अपना सीना ठोक के। में जाकर आंसू बहाए और तकिए पे आंसू बहाने से मामला हल नहीं होता। जब हम मस्जिद में जाकर आंसू बहाएंगे, रोवेंगे, गिड़गिड़ाएंगे और जिस चीज के लिए रोवेंगे ये हमारा अकीदा है, हमारा ये ईमान है। अगर सजदे के हालत में परवरदिगार के डर की वजह से, उसके अजाब की डर की वजह से, उसके खौफ की वजह से हम सजदे में आंसू बहा दिए तो कसम खुदा की हमारी दुनिया भी कामयाब है, हमारी आखिरत भी कामयाब है। तो हम नमाज की पाबंदी करेंगे। आप अगर 1 महीने का सफर करे तो उसके मुंह से लेकर उसके पोंछ तक पहुंचेगा, इतनी ज्यादा लंबाई होगी, वही सांप उसको डसेगा, डंक मारेगा और उसके जहर की वजह से बेनमाजियों के हड्डियों से गोश्त छोड़ना शुरू कर देंगे। वो चीखेगा, चिल्लाएगा मुझे बाहर निकालो, और जो जहन्नम का दरोगा मालिक होगा वो 40 सालों के बाद एक मतवा सुनेगा और सिर्फ यही कहेगा जैसे तूने दुनिया में किया था वैसा फल तुझे मिल रहा है। ऐ मुसलमानों, चाहता यह हो कि जब सुन्नी कोई और मुसलमान कल नबी के सामने पेश हो तो इस हालत में पेश हो कि कम से कम उसकी नमाज कज़ा न हुई हो, और जो मुसलमान अपनी नमाजों को अदा करके नबी की आंखों की ठंडक पहुंचाता है तो कसम खुदा की उसकी कब्र में परवरदिगार भी उसके कब्र में ठंडक भी पहुंचाता है। पाबंदी करेंगे और अपने बच्चों को फ्री फायर से दूर रखेंगे। ये बहुत बुरी चीज है, बहुत बड़ी बुरी चीज है। इससे दूरी बना के रखें, अपने बच्चों को रोजगार दें, अपने बच्चों को किसी काम में लगावें, नमाज की पाबंदी इनको करें और कहें कि तुम मुसलमान हो, कुरान की तिलावत तूने किया है, पढ़ना तूने सीखा है, तो रोजाना कुरान की तिलावत भी तुम भी करो। कुरान की तिलावत अपने बच्चों से भी कराएं, नमाज की पाबंदी करें। मेरी माँ और बहनें अपने घरों में पर्दे के अंदर रहें, इसलिए कि शैतान का काम है ताक और झांक करना। जब माँ बहनें पर्दे से बाहर निकलती हैं तो शैतान ताक और झांक करता है, लेकिन मेरी माँ और बहनें जब उनके अंदर इल्म मौजूद न होगा अपने शोहर की खिदमत कैसे करेंगी, अपने बच्चों की परवरिश। जो उनकी वालिदा माजिदा है तैयबा ताहिरा है, एक मरतबा खाना खा रहे थे और अचानक अपने खाने को लेकर कहीं चले गए, तो माँ फातिमा कहती है बेटा तुम रोजाना मेरे पास खाना खाते हो, आज तुम मुझसे दूर लेके क्यों चले गए? तो हजरत हुसैन कहते हैं ना अम्मी जान
مجھے ڈر ہے کہیں میں آپ سے پہلے اپنے لقمے کو منہ میں نہ ڈال لوں، کہیں آپ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ لیکن آج اسی حسین کا غلام ماں پانی مانگ لے تو بیٹا فری فائر میں موجود ہے، ماں پانی مانگ لے تو بیٹا گیم کھیلنے میں موجود ہے، ماں پانی مانگ لے تو بیٹا نیٹ چالو کرنے میں مشغول ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں میری ماں اور بہنوں، جب بچہ چھوٹا تھا آپ اسے کارٹون لگا کے نہ دیتی، آپ اسے کارٹون دیکھنے نہ دیتی، تو جب وہ بچہ بڑا ہوتا تب آپ چھوٹے پہ اپنے بچوں کے ساتھ میں رہتی، تو جب بچہ بڑا ہوتا اور آپ بوڑھی ہوتی تو وہی بچہ آپ کے ساتھ میں ہوتا، آپ کے پاؤں کو دباتا ہوا نظر آتا، آپ کے سروں میں تیل رکھتا ہوا نظر آتا۔ لیکن یہ پورا الٹا معاملہ ہو گیا ہے کہ آج بیٹا اپنے ماں باپ سے کوسوں دور ہو کر اپنی زندگی گزار رہا ہے، ماں ضعیف ہو کر بیٹا جب چھوڑ دیتا ہے تو در بدر بھیک مانگتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کو اچھی پرورش نہیں کریں گے تو دنیا میں اسی طرح زندگی جینے پہ ہم مجبور ہو میرے بولنے میں یا آپ کے سننے میں کسی طرح سے کوئی غلطی یا لغزش ہو گئی ہو تو میں آپ تمام لوگوں کے سامنے توبہ استغفار کرتا ہوں اور